حرم میں ہم جاتے ہیں نا، بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو گیا. میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ، اس کی جو رائٹ سائڈ ہے، سیدھے ہاتھ والا حصہ، یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا، رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے، جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے، دروازے پہ جاتے ہیں نا، اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے، تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا، تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر. آپ سفر سے آتے ہو، اپنے والد کے گھر جاتے ہو، نانی کے گھر جاتے ہو، ہوتا ہے نا، خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں؟ ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے، جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا، اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا، خشک دل کا آدمی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا، اور اس کے گرد طواف لگانے کو، ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا، اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ اس پورے روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. مجنون تھا نا، مجنون جو لیلا کا عاشق، عرب شاعر. یہ کیا کرتا، لیلا کا جہاں گھر تھا نا، تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا، اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں، لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں. اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے.